ایک بزرگ شخص تھا، وہ اپنے گھر میں جو ڈائننگ روم ہے جہاں پر بیٹھتے ہیں اس کو صوفے میں بیٹھا ہوا اس سے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس کا جو پوتا تھا اس نے ایک شرارت کی اس کے ساتھ، اس نے کچن سے مکھن لیا اور وہ مکھن خراب ہو چکا تھا، اس نے اسے اپنے دادا کی مونچھوں پہ لگا دیا۔ وہ جب نیند سے اٹھا اس سے وہ بو آئی ایک، اس نے کہا اس کمرے سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ وہ بھاگ کے چلا گیا اپنے بیڈ روم پہ، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، اس کمرے سے بھی اتنی بدبو آ رہی ہے۔ وہ کچن گیا، دوسری جگہوں پہ گیا اپنے گھر میں، اس نے کہا یہ تو سارے گھر سے ہی بدبو آ رہی ہے۔ وہ بعد میں گھر سے ہی بھاگ گیا، گھر سے بھاگ کے بعد میں کہتے ہیں یہ تو ساری دنیا سے بدبو آ رہی ہے۔ اکثر اوقات بدبو ہم میں ہوتی ہے، لیکن ہمیں ارد گرد کے لوگ بدبودار لگنے لگتے ہیں۔ بدبو ہم میں ہوتی ہے، ہم اس دنیا کو کوستے رہتے ہیں نہیں یہ دنیا بہت غلط ہے۔ غلط ہم ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیا جو ہے ہمیں زیادہ غلط لگنے لگتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی بجائے کہ ہم دنیا کو بدبودار کہیں، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ میں کیسا ہوں، کہیں بدبو مجھ سے تو نہیں آ رہی۔ لیکن شاید بہت دفعہ ہمارے اندر یہ خود شناسی نہیں ہوتی کہ ہم خود کو پہچان سکیں کہ ہم کون ہیں، کہ ہم صحیح بھی ہیں یا غلط بھی ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب ہے، اس کی 14 اور 15 آیت میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ پولس لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہے۔ پولس کہتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے کلیسیاؤں پر جب ایذا رسانی تھی، مشکلات تھے، کٹھن حالات تھے، لیکن وہ ان سب حالات میں پولس کہتا ہے کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا تو وہ وہاں کے لوگوں کو جب قیدی بنا کر اپنے ملک میں لے کے آتا تو وہ ظاہر ہوتا کہ دیکھو میں تو فتح مند ہوں، میں نے فتح حاصل کی ہے، یہ جو قیدی جو تم دیکھ رہے ہو یہ اب میرے لوگ ہیں کیونکہ میں فتح مند ہوں۔ پولس کہتا ہے کہ یہی وہ ہمیں اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، یعنی کہ میں اور آپ اس کی فتح میں شامل ہو گئے ہیں۔ جیسے وہ فتح مند ہے ویسے ہی میں اور آپ اس میں فتح رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مسیح فاتح خدا ہے اور وہی فاتح بادشاہ ہے۔ وہ ہمیں گشت کراتا ہے، یعنی کہ ہم جو بھی ہیں جب ہم اس میں آ جاتے ہیں ہمیں وہ جو فتح بخش دیتا ہے تو وہ ہمارا مالک بن جاتا ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ہم اس کے جب ہو جاتے ہیں تو ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، ہم میں کوئی بھی اپنی جو بو ہے وہ نہیں رہتی،
بلکہ ہم مسیح کی خوشبو بن جاتے ہیں، کیونکہ مسیح ہمیں جہاں کہیں بھی لے کے جاتا ہے وہ لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں فتح مند ہوں، اور یہ لوگ اب میری فتح میں شامل ہیں، کیونکہ میں نے ان کے لیے صلیب پر فتح کو حاصل کر لیا ہے۔ اور یہی خدا جس میں ہم ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں گشت کرواتا ہے۔ ہم اسرائیلی لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خداوند انہیں جہاں کہیں بھی لے کر گیا، خداوند نے انہیں فتح بخشی۔ وہ جب خداوند کی نافرمانی کرتے تو ہم نے انہیں ہمیشہ شکست خوردہ دیکھا، لیکن میرے عزیزوں، جب ہم خداوند کے رہتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، جب وہ ہمیں گشت کرواتا ہے تو وہ ہمیں ہمیشہ فتح بخش دیتا ہے جب ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بیابان میں اس سے پہلے کہ خداوند انہیں وعدے کی سرزمین دیتا، خداوند انہیں بیابان میں سکھا رہا تھا کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہی کافی ہے، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہی ظاہر کرتی ہے کہ تم فتح مند ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ حاصل کریں جس کا خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ برکات ہم اپنی زندگی میں حاصل کریں جس کا وعدہ خداوند نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو میرے عزیزوں، اس سے پہلے ہم جان جائیں کہ اگر وہ میرے ساتھ ہے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس کی فتح میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم مسیح کی خوشبو بن جاتے ہیں۔ خداوند نے آپ کو اس لیے نہیں بچایا کہ آپ ایک جگہ میں رہیں اور آپ یہی سوچتے رہیں کہ خداوند تو فلاں جگہ میں کام کر، تو اس جگہ میں کام کر۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کیا میں مسیح کی خوشبو ہوں؟ کیا مجھ سے مسیح کی خوشبو آتی ہے، یا تو مجھ میں بدبو ہے اس لیے مجھے باقی لوگ بھی بدبودار لگتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک شخص ایک خادم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ریوائیول کیسے آتا ہے، بیداری کیسے میری ملک میں اور میری جگہ میں آئے؟ اس نے کہا اگر تو اپنی زندگی میں ریوائیول چاہتا ہے تو اپنے گھر جا، ایک جگہ میں بیٹھ جا اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لے۔ اس دائرے میں بیٹھ کے خدا کو کہ خدا، یہ جو شخص اس دائرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زندگی میں ریوائیول لے آ، اس کی زندگی میں بیداری لے آ۔ جب تیری زندگی میں خداوند کام کرے گا تو وہ تیرے وسیلہ سے دوسرے لوگوں میں بھی کام کرے گا۔ کاش خداوند ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمارے کان کھول دے کہ ہم دیکھ سکیں خداوند کے کام کو اس زمین پر، تاکہ میں اور آپ ہمیشہ اس احساس میں رہیں کہ آیا میں مسیح کی خوشبو ہوں یا نہیں، یا کہیں مجھے بدبو آ رہی ہے تو کیوں نہ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھوں اور کہوں کہ کسی نے میری مونچھوں پہ کوئی خراب مکھن تو نہیں لگا دیا، کہیں مجھ میں تو کوئی خامی نہیں جس کی وجہ سے مجھے بدبو آ رہی ہے باقی لوگوں میں سے۔ یا میں اور آپ دیکھیں خداوند کے کلام کو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، خداوند جو تیرا کلام کہہ رہا ہے میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تبھی میں اور آپ اس مسیح کی خوشبو بن جائیں گے۔ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ اور مجھے خدا نے بلایا ہے کہ میں اور آپ اس کی خوشبو بن جائیں۔ 15ویں آیت میں وہ لکھتا ہے کہ کیونکہ ہم خدا کے نزدیک، کتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے تب ہم خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں بھی
لکھا ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو شریعت ہے یہ کسی چیز کو کامل نہیں کر سکتی، لیکن جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم خداوند کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسی نزدیکی ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ انہیں کبھی یاد نہیں کرتا۔ یعنی کہ ہم خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں کیونکہ اب ہم اس کے ہو گئے ہیں، اور وہی ہمیں گشت کرواتا ہے، وہی ہمیں وہاں پر لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ چاہتا ہے۔ اس میں ہماری اپنی کوئی خواہش یا کوئی مرضی نہیں رہتی، بلکہ ہم صرف اس کے ہو جاتے ہیں۔ لکھا کہ کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہے۔ نہ صرف کلیسیا میں رہتے ہوئے آپ مسیح کی خوشبو ہیں، آپ کلیسیا سے باہر بھی جو لوگ مسیح پر ایمان نہیں لاتے، آپ ان کے لیے بھی مسیح کی خوشبو ہے۔ یعنی کہ وہ جب مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ مسیح کی خوشبو کو دیکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی میں خدا قدوس کے لوگ ہیں۔ آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں یہی بلاوا ہے، نہ صرف ہم نجات پانے والوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہو، بلکہ ہم ہلاک ہونے والوں کے لیے بھی مسیح کی خوشبو ہو۔ جب اس خاتون نے مسیح کے قدموں پر وہ عطردان انڈھیر دیا، اور لکھا ہے کہ وہ عطردان سے اس جگہ پر وہ خوشبو پھیل گئی، اس نے ایسی قیمت ادا کر دی جس قیمت کا باقی شاگردوں نے اور لوگوں نے سوچا یہ تو پاگل پن ہے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ ناراض ہو رہے تھے کہ یہ تو کسی غریب کو یہ بیچ کر یہ پیسے دے دیے جاتے، لیکن اس لمحے میں خدا جانتا تھا کہ اس کی جو قربانی ہے، اس نے جو یہ عطردان انڈھیر دیا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، یہی ایک مقبول عبادت ہے، یہی ایک پرستش ہے۔ کاش میں اور آپ اس کی جیتی جاگتی پرستش بن جائیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم اس کی خوشبو بن جائیں، نہ صرف ہمارے الفاظوں سے بلکہ ہمارے کاموں سے، ہمارے ہر ایک سوچ اور خیال سے ہم خداوند کی پرستش اور اس کی خوشبو بن جائیں۔ ہم اتنا اپنے آپ کو اس کے آگے انڈھیر دیں کہ ہم دوسروں کے لیے وہ خوشبو بن جائیں، اور اس کی خوشبو کو ہم ہر ایک جگہ پھیلاتے جائیں۔ میرے عزیزو، آپ کو اس نے ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ جائیں اور قوموں کو شاگرد بنائیں اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جب میں اور آپ اپنے آپ کو انڈھیر دیتے ہیں تب بھی اس کی خوشبو ہمارے اندر سے آتی ہے۔ جب میں اور آپ اپنی صلیب اٹھا لیتے ہیں، جب میں اور آپ کے عہد کر لیتے ہیں، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکلات بھی ہوں، خوشحالی بھی ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کے قدموں پہ انڈھیر دیں گے تاکہ وہ عزت اور جلال پائے اور ہم اس کی خوشبو بن جائیں۔ ایک وقت جو میں کبھی شاید اپنی زندگی میں نہ بھولوں، ہماری کلاس ہو رہی تھی، ہمارے جو پاسٹر ہیں بل جانسن، وہ کلاس میں آئے، وہ سکھا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے اپنی کہانی جو ہے بیان کروں۔ وہ جب اپنے بارے میں بتا رہے تھے، ہم بہت سے اسٹوڈنٹس ہم اتنا
आंसुओं के साथ रोने लगे। मुझे याद है कि मैं घुटनों के बल हो गया। मैं कोई 3-4 घंटे, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, एक ही ख्वाहिश, एक ही दुआ रही कि खुदावंद मुझे सिर्फ तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे अल्फाज कोई 1 हफ्ता लगातार मैं जब भी दुआ करता, यही अल्फाज, खुदावंद मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू ही मुझे चाहिए, मुझे और किसी की तलाश नहीं, तू ही मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, तू ही मेरा सब कुछ है और सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। खुदावंद अक्सर औक़ात ये लम्हात हमारी जिंदगी में ले आता है ताकि हम उसके साथ अहद बांध लें कि सिर्फ वही हमारा सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं है। वही इज्जत और जलाल पाए, ना कि हम। क्योंकि मेरे अजीजों, उस दौरान मेरी दुआ खुदावंद के साथ ये थी, मैंने कहा खुदावंद ये स्टेज, ये माइक, ये सब कुछ मुझसे छिन जाए, मेरे पास कोई भी प्लेटफॉर्म ना हो, खुदावंद मैं तब भी तेरी खुशबू बनना चाहता हूँ, मैं तब भी सिर्फ तेरा होना चाहता हूँ, तू ही मेरा सब कुछ है। मेरे अजीजों, या आपकी जिंदगी में ये माइक, ये लोग छीन लेंगे, ये स्टेज, ये लोग आपसे ले लेंगे। आप शायद मौकों की तलाश करते रहे, मुझे फला मौका मिले कि मैं बोलूं, मुझे फला मौका मिले मैं भी कोई मसीह की गवाही दूं। मेरे अजीजों, जब आप अपनी जिंदगियां उसके आगे उंडेल देते हैं तो आप निजात पाने वालों के लिए भी और हलाक होने वालों के लिए भी मसीह की खुशबू बन जाते हैं। लेकिन ये उस वक्त होता है जब मैं और आप अपना सब कुछ उसके कदमों पर उंडेल देते हैं और हम कहते हैं तू ही खुदा है, तू ही मालिक है, तू ही इज्जत पा, तू ही जलाल हासिल कर। मेरी जिंदगी के टूट जाने से जैसे वो इत्रदान उसके कदमों पर टूट गया, मैं और आप टूट भी जाए, लेकिन तब भी हमारे टूटने से उस जगह पर उसकी खुशबू फैल जाए। हर एक हालात में, हम कहीं भी हैं, हम किस भी हालत में हैं, मेरे अजीजों, क्या मैं और आप मसीह की खुशबू है? ये सवालिया निशान है। अगर आप समझते हैं खुदा का काम नहीं हो रहा, आप शायद कहते नहीं, जो पहले खुदा का काम होता था वो अब नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो काम उसने पहले किया था अब वो उस काम से ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उसने हमें रूहुल कुद्स दे दिया है और हम उसके हो गए हैं। लेकिन जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपके कान मसीह में खुल जाते हैं, तो आप ये गवाहियां सुन सकते हैं, तब आप उसके काम को देख सकते हैं। मैं और आप उसके काम को इसलिए भी अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते, शायद किसी ने हमारी मूंछों पर या हमारे जात पर कोई बदबूदार चीज लगा दी है और हमें सिर्फ लोगों से बदबू आती है, बल्कि हकीकत शायद ये है कि तेरी ही जिंदगी बदबूदार है, तेरी ही जिंदगी ठीक नहीं है, इसलिए तू मौके ढूंढता है कि लोगों पर ऐब लगाए। मेरे अजीजों, आज अपने आप को जब भी आईना में देखें तो कहें मैं मसीह की खुशबू हूँ। खुदावंद, इससे पहले तो किसी की और जिंदगी में काम कर, तू मेरी जिंदगी में काम कर, तू मेरी जिंदगी में रिवाइवल को ले आ, तू मेरी जिंदगी में खुदावंद अपने काम को ले आ कि मैं तुझे जान सकूं और मैं ना सिर्फ निजात पाने वालों के लिए बल्कि हलाक होने वालों के लिए भी तेरी खुशबू बन सकूं। आए हम अपने कदमों